اللہ عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر جو ہے 5۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ استوا کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول مشہور ہے کہ عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ استوا کیا چیز ہے مجہول ہے، نہیں پتہ، نہ عرش کی کیفیت پتہ، نہ اس پر استوا کی کیفیت پتہ ہے۔ عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اور یہ استوا کیا چیز ہے مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور عربی میں کوٹ ان کوٹ ان کا قول اس طرح ہے، میں تو ترجمہ پڑھا تھا: استوا معلوم یا معقول اور کیفیت مجہول، والسؤال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ تو ہم انشاءاللہ سورۃ الطٰہٰ پڑھنا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الطٰہٰ مکے میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے، اور یہی وہ مبارک سورت ہے جس نے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر بن خطاب کو ایمان قبول کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ۔ الحمدللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتصف بالجلال والکمال، المنزہ عن الانداد والاشباہ والامثال، قیوم لا ینام عزیز لا یرام۔ نحمدہ سبحانہ ان ہدانا للاسلام، ونشکرہ علی ما حبانا بہ من الفضل والانعام۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو جلال اور کمال سے متصف ہے، وہ ہم سے شبیہ اور ہم مثل سے پاک ہے۔ وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ سبحانہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا۔ تو سورۃ الطٰہٰ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے۔ سورۃ الطٰہٰ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 1۔ اور سورۃ الطٰہٰ پہ تھوڑا سا ہم جان لیتے ہیں کہ سورۃ الطٰہٰ جو ہے اس کا دوسرا نام کلیم بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں، اور یہ صورت سن کر عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور ہو گئے تھے، جس کا واقعہ کتب سیرت میں معروف و مشہور ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ طٰہٰ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات میں سے ہیں، اور قبیلہ عقد میں طٰہٰ کا معنی یا رجل یا حبیب کیا جاتا ہے۔ اما نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لتشقی کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس واسطے نہیں اتارا، رننگ ٹرانسلیشن، ہم نے تجھ پر قرآن کو ہم اس واسطے نہیں اتارا تجھ پر کہ تو محنت میں پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں کہ ہم نے اس واسطے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، محنت میں پڑ جائیں۔ تو لتشقی، شین قاف الف حمزہ شقا سے مشتق ہے، جس کے معنی تعب اور مشقت و تکلیف کے ہیں۔ نزول قرآن کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے، اور نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت کے قدمین مبارک پر ورم آ گیا، سولن ہو گیا، اور دن بھر اس کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح کفار کو ہدایت ہو اور وہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں۔
اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں، محنت میں پڑ جائیں۔ تمام رات جاگنے، تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے تھے اور آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا کہ آپ کا فرض صرف تبلیغ و دعوت کا ہے۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر اس کی فکر آپ کے ذمے نہیں کہ کون ایمان لایا اور کس نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ ان کے کفر پر آپ کثرت افسوس اور ان کے عدم ایمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں اور غم میں پڑ جائیں، جیسے کہ اس آیت میں ایک اور آیت ہے سورۃ الکہف جو ہر جمعے کو پڑھتی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ اور آپ سے بہت حریص تھے نا، بہت غمگین رہتے تھے، تو سورۃ الکہف میں بھی یہ فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، اور ہمارا کام ہدایت دینا ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے تحت شعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے واضح اور نمایاں ہو جائے۔ گویا یہاں شقا انا اور تاب کے معنی میں ہے، یعنی تکلیف اور تھکاوٹ، لتشقا ہے نا شقا۔ تو قرآن اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا کہ دل کی خوشی سے پڑھا جائے، یعنی یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں سارے جہان کا درد سر مول لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر جس کسی کے دل میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا وہ ضرور اس قرآن کی ہدایت کو قبول کرے گا اور اس کے لیے یاد دہانی کا کام دے گا، اور جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو چکے ہیں وہ اگر اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو اس بارے میں پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان کر دینا چاہیے۔ قرآن کے نزول کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان دنوں رسول اللہ صحابہ کرام رات کو کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور ریاضت کو دیکھ کر کافر کہتے تھے کہ قرآن کیا اترا ہے، بیچارے محمد مصیبت میں پڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہ آیت اتری اور کافروں کی بات کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ مصیبت نہیں بلکہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، رحمت ہے، نور ہے، اور جو شخص جس قدر قرآن شوق اور نشاط سے پڑھنا چاہے اتنا ہی پڑھ لے۔ اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی رضا اور رغبت سے پڑھتا ہے، محنت اور مشقت سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ تو کبھی بھی اس کو محنت مشقت نہ سمجھیں، قرآن بہت آسان ہے۔ پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ تھوڑا سا ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المریم کی کچھ آیت کی، شروع کی 7 آیت کی، پھر آگے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اگلی آیت کا، آیت نمبر 3 کا۔ جی تلاوت سن لی، اور اس کو جب بھی سے تلاوت ہو تو بہت اس کا افیکٹ ہوتا ہے دل پر۔ آپ کو پتہ ہے قرآن تو ہے ہی ایسی چیز، تو
جو ہے اپنے اندر جذب کرنا ہے اس کو۔ اب آیت نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشی ان حاضی تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اچھا یہ اس کی جو ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 3، پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پھر یہ آیت دیکھیں گے۔ اللہ مگر تذکرتاً ایک نصیحت ہے، لمن لیے من اس کے لیے لمن اس کے لیے جو یخشا ڈرتا ہے، رننگ ٹرانسلیشن، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ تذکرتاً، تذکرہ زال کافرہ ذکر سے ہے، اور آج دیکھیں لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ جو ڈرے گا اس کو ہی فکر ہوگی نا کہ اللہ کے پاس جانا۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ یہ تو اس کے لیے ذکر ہے، اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہی قرآن پڑھتا ہے، اور جس کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو آج فکر ہی نہیں ہے کہ واپس جانا ہے، اور تو چونکہ اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ قرآن میں جنت دوزخ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سارے احکامات ہیں، وہ پڑھوں گا تو اللہ کی خوشنودی حاصل کروں گا، جنت پہ جاؤں گا۔ تو وہ قرآن تو وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہی قرآن پڑھتا ہے۔ لیکن آج ایسی فکر ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اور کہاں صحابہ کرام اجمعین کو دیکھتے ہیں کہ وہ قبریں کھود کھود کر لیٹ جاتے تھے، اور جو تصور کرتے تھے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا۔ تو فائدہ وہی اٹھائے گا جس کا دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یخشا جو اللہ کی خشیت ہوگی، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا تو وہی فائدہ اٹھائے گا۔ خشیت ہوگی جس کے دل میں، اور جو ہے رقت ہوگی اور نرمی ہوگی۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کی، اللہ کے کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ پھر سورۃ القاف میں فرمایا 45، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیں جو میرے وعید ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ کے ڈراوے اور وعدوں سے جو ڈرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ذکر سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے، اس کی سزا کی دھمکیوں سے ڈرتا ہے، اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہوگا کہ اچھے کام کر کے جاؤں گا تو جنت ملے گی۔ اسی لیے حضرت قتادہ یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کہ جو تیری وعیدوں سے ڈرتے اور تیرے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اے احسان کرنے والے، رحم فرمانے والے، ہمیں ان میں سے بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ اب ہم آیت نمبر ہماری دیکھتے ہیں، اگلی آیت ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، تنزیلاً نازل کردہ ہے، ممن اس کی طرف سے جس نے خلقہ پیدا کیا، الارض زمین، والسماواتی اور آسمانوں کو، سماوات جمع ہے، پلورل ہے، السماء کی، العلی جو بلند ہے۔ رواں ترجمہ، اس کا اتارنا یعنی قرآن کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات، اور اس قرآن کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے زمین اور آسمان کو، سماوات العلی، زمین، جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا۔ تو تنزیل کا لفظ اہتمام کے ساتھ اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، یکمشت نہیں نازل ہوا تھا، تاکہ لوگ اسے سمجھ سکے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کس نے اس کو نازل کیا ہے؟ العلی، جو کہ بلند آسمان کو پیدا کیا اس نے، والسماوات العلی، وہ رب جس نے بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ جو آسمانوں کو پیدا کیا ہے، یہاں آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، یا آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ یہاں آسمانوں کو کی صفت العلی بیان کی گئی، اور العلی جو علو سے، عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، علو سے، علو بلندی کو کہتے ہیں، اس کا فاعل عالی ہے، اور عالی سے جڑا اعلیٰ ہے، اعلیٰ کا مؤنث علیہ ہے، علیہ کی جمع علا، العلا، تو والسماوات العلی،
تو یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس اللہ کا اتارا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو والسماوات العلیٰ کو پیدا کیا۔ یہ جو ہے قرآن کی اہمیت کے لیے بات کہی گئی۔ پھر اسی طرح سورۃ العبسہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلا انہا تذکرہ، یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت لے، فی صحف مکرمہ، یہ تو عظمت آسمانی کتاب میں سے ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند بالا اور پاک و صاف ہے، فی مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند پایا اور پاک صاف ہے، بی ایدی سفرہ، فی صحف مکرمہ، یہ تو پر عظمت آسمانی کتب میں سے ہے، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند بالا اور پاک صاف ہے، بی ایدی سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، کون ہیں وہ؟ فرشتے، کرامن بررہ، جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ تو قرآن کی ایک کاپی لوح محفوظ میں ہے، ایک فرشتوں کے ہاتھ میں ہے بی ایدی سفرہ، اور ایک جو ہے ہمارے پاس ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو قرآن لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، تذکرہ ہے، اور تنزیل من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو اب آپ لوگوں کا Q&A ہے، آیت نمبر 2 سے 4 تک۔ ان آیات میں قرآن کی کیا صفات بیان کی گئی؟ 2 سے 4 تک کیا صفات بیان کی گئی، کون بتائے گا؟ 2 سے 4 تک قرآن کی کیا صفات بیان کی گئی؟ جی السلام علیکم جی وعلیکم جی، سائمہ جی بولیے، بسم جی۔ اللہ۔ اس میں قرآن کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اس رب نے بنایا ہے جو زمین اور 7 آسمانوں کو، جو سماوات العلیٰ کہا گیا ہے، ان کا بنانے والا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ یہ تنزیل کیا گیا ہے، مطلب نازل کیا گیا ہے آہستہ آہستہ۔ جی اور تیسرا یہ کہ یہ آپ کے لیے کوئی مشقت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ آپ زبردستی لوگوں کو اس کو سمجھائیں، جی یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، جید جداً، بسم اللہ جی، بارک اللہ فی علمک۔ چلیں ان آیت میں قرآن کی کیا صفات بیان کی گئی؟ قرآن لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کی آیت پہ۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرشی، اللہ پر، العرش عرش، علی العرشی، جو عرش پر استوا، بلند ہوا، ٹھیک ہے، استوا کا مطلب ہے بلند ہونا، مستوی ہونا۔ الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی، بلند ہوا۔ سورۃ طٰہٰ 5 کر رہے ہیں ہم، تو رواں ترجمہ بھی ہم نے کر لیا، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، رحمان ہے وہ کون؟ الرحمن، تفسیر کرتے ہیں 7 آسمانوں کا، زمین کا خالق رحمان ہے۔ علی العرش استوا، جو عرش پر مستوی ہوا، اور آپ نے سورۃ الرحمن میں بھی پڑھا ہے الرحمن علم القرآن، تو یہاں بھی کہا رحمان جس کی طرف سے قرآن آیا ہے، جو عرش کا مالک ہے۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو، بغیر کسی حد بندی اور کیفیت بیان کرنے کے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، لیکن کس طرح اور کیسے، یہ کیفیت کسی کو نہیں معلوم، کتنا بڑا ہے، کیسا اللہ نے بنایا ہے، ہمارا بس اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا، الرحمن علی العرش استوا، استوا علی العرش کا بیان ہے اس میں۔ عرش الہی کے متعلق جو کچھ نصوص سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پائے ہیں جنہیں خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص قیامت کے دن 8 فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے عرش کو، اور یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے اور انہیں قبا کی طرف گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ کی صفات کیوں بتائی گئی، الرحمن اور عرش استوا کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ قرآن کی عظمت بتانے کے لیے کہ یہ قرآن اس عظیم ہستی کی طرف سے ہے۔ اب امام مالک جو ہے عرش کے متعلق ان کا ایک قول مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ تو استوا کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول مشہور و معروف ہے کہ استوا معلوم یا معقول اور کیفیت مجہول، والسؤال عنہ بدعہ،
والایمان بھی واجب. یہ تو عربک میں کوٹ ان کوٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا انورٹڈ کاماز میں. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ کہ ہے کیا. سارا کچھ آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. معلوم مجہول. عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس آیت میں اور کافی اور آیتوں میں کہ اللہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ استوا مجہول ہے. یہ استوا کیا چیز ہے نہیں پتہ. نہ عرش کی کیفیت پتہ، نہ اس پر استوا کی کیفیت پتہ ہے کہ اللہ کس طرح اس پہ استوا ہوئے ہیں، مستوی ہوئے ہیں. عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے اور یہ استوا مجہول کیا چیز ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. بہت زیادہ سوالات کریں گے تو امام مالک فرماتے ہیں کہ بدعت ہو جائے گی. بس ہمیں خاموش رہنا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا واجب ہے. ہمیں جو ہے قیلا و قالا زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. والسوال عنہ بدعہ، ٹھیک ہے، اس پہ بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بھی واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ امام مالک رحم اللہ کا قول ہے. پھر انگلش میں بھی ہم دیکھ لیتے Allah's استوا rising over the throne عرش. امام مالک when asked about Allah's استوا rising over the throne عرش stated that the nature of the istiwa is unknown but belief in it is obligatory and questioning it is an innovation. He emphasized that the istiwa is known but how it occurs is inconceivable. He also reportedly considered anyone who asked about it to be an innovator and ordered them to be removed. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہماری 6 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. آیت نمبر 6 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. لہو اس کے لیے ما جو کچھ فی میں اچھا ہاں یہ عرش کی ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے دن عرش کے بارے میں 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس روز یعنی قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس روز اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2 تو انصاف ہمیں گھر میں بھی کرنا ہے. ضروری نہیں کہ حاکم، ہر کوئی جو ہے جج ہے. اپنے گھر میں تو ہم جج ہی ہیں نا، وہ عورت ہوتے ہوئے بچوں میں بھی انصاف کرنا ہے. پراپرٹی میں جو ہماری جائیداد دے جائیں گے اس میں بھی انصاف کرنا ہے. وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی محبت میں صرف کر دے، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو جب تک وہ دوبارہ مسجد میں نہیں چلا جاتا اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. نمبر 4 وہ آدمی جو محض اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اگر یکجا ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں، یعنی حاضر و غائب خالص توجہ میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں. تو جو ہے ہم لوگ بھی جو ہے اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوں گے جبکہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا. وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوف سے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو آنسو آ گئے، لیکن ایک آدمی جو ابھی خشیت کی بات تھی نا کہ قرآن وہی پڑھتا ہے یکشا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے تنہائی میں بھی اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہوتے ہیں. وجلت قلوبہم ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا ان کی، اور وجلت قلوبہم اور ان کے دل جو ہے دھڑکنے لگتے ہیں. وہ آدمی نمبر 6 وہ آدمی جس کو کسی شریف النسب اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا اور اس نے اس کی خواہش کے جواب میں کہہ دیا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 7 وہ آدمی جس نے اس طرح مخفی طور پر صدقہ دیا ہو کہ اس کے پاس اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں چپ چاپ اتنا ڈونیشن دے دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ 7 لوگ جو ہیں عرش کے روز جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ کے ذل اللہ کے عرش کے روز اللہ کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ وہاں اس روز اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں. اور انصاف بھی کرنا ہے بچوں کے بیچ میں، اور ہم تو یہاں اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ ساری خوبیاں ہم میں بھی آ جائیں. اب آیت نمبر 6 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن.
لہو ما فی السماوات والارض، لہو لا لیے ہو اسی، لہو اسی کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وما اور جو بینہما بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، بینہما درمیان ہے ان دونوں کے۔ ہما کیوں آیا ہے یہاں پہ ہا میم الف فتح ہما؟ تسنیہ کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، جید جدا، بینہما درمیان ہے ان دونوں کے، کس کے؟ آسمان و زمین کے، وما اور جو تحتا نیچے ہے، تحتا تو نیچے ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اوپر ہوگا نا، اردو میں تو اوپر ہوگا، تو عربی میں کیا ہوگا؟ فوق، 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 جی فوق، جزاک اللہ خیر۔ السرا گیلی مٹی کے، رواں ترجمہ جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے، کرۂ خاک کی ہر ایک چیز کے نیچے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ اللہ کی مزید صفات بتائی گئی یہاں کہ اس کی ملکیت میں، اس کے قبضے میں آسمان ہے، تو آسمان میں کیا ہے؟ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جو غیب ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، چاند ہے، تارے ہیں، سارے پلینٹس ہے، سیٹرن، جوپیٹرس، پلیٹو، جو کچھ بھی ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین میں کیا کیا ہے؟ انسان ہے، جن ہے، پہاڑ ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں، وما بینہما، اور زمین بینہما تسنیہ ہے نا دو، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے۔ تو کیا ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں؟ بادل ہیں، ہوائیں ہیں، پرندے ہیں، اور اب پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق بنائی ہوئی، اللہ کو پتہ ہے، جو غیب میں ہمیں نہیں پتہ۔ وما تحت الثری، اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے، تو تحت الثری، ثرا کہتے ہیں خاک نمناک کو، گیلی مٹی۔ دیکھیں نا، اگر آپ زمین کھودیں تو اندر کا حصہ گیلا ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے، پھر جو ہے معدنیات ہیں گیلی مٹی کے نیچے، لوہا، پیتل، سونا، چاندی، گیس کے ذخیرے، اور کافی جو ہے معدنیات، میٹلز ہیں، تو گیلی مٹی کے نیچے سب اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ سرا کے معنی ہے سافلین، یعنی زمین کا سب سے نچلا حصہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 7، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور ان اگر تجہر آپ بلند آواز سے کریں، بالقولی بات کو، فَإِنَّهُ تو اِنَّا بے شک ہو وہ، فَإِنَّهُ تو بے شک ہو، یعلم وہ جانتا ہے، السر پوشیدہ کو، چھپے ہوئے کو، وَأَخْفَى اور زیادہ خفیہ کو۔ الف آ جاتا تو زیادہ ہو جاتا ہے نا، سپرلیٹو ہو جاتا ہے نا۔ تو رواں ترجمہ، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یعنی اگر تو اونچی بات ہے، قول کہتے ہیں بات کو نا، اور تجہر جہر، جیم ہا را سے جہر، یعنی قول یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا، ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اس لیے کہ وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے، اور یا اخفا، اخفا کے معنی ہے کہ اللہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو اس نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور ابھی تک لوگوں سے مخفی رکھا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم سے تو مخفی ہے، ہم سے تو پوشیدہ ہے، جب جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی، چیزیں آتی جاتی تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا اسے علم ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا، بس اتنا ہی ہمیں پتہ ہے جتنا قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے۔ تو خفی اور سر، السر و اخفا، خفی اور سر کا لغوی فرق، اخفا کا لفظ یسر سے زیادہ ابلغ ہے، یسر کا معنی پوشیدہ یا راز کی بات جو آپ کسی دوسرے سے کہہ دیں اور اسے تاکید کر دیں کہ وہ اور کسی کو نہ بتلائے، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ دیتے نا کسی کو کہ بھئی میں فلاں بات کہہ رہی ہوں اور کسی کو نہ بتانا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے اخفا، تو وہ سر ہو گیا، چھپانا چاہ رہے ہیں ہم، وہ اخفا، اخفا سے مراد وہ بات، خیال ہے جو کسی کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی اس کا ذکر تک نہ کرے۔ آپ کے بیٹھے ہوتے، گھر میں آپ بیٹھے ہوتے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا، یہ اخفا ہے
کسی کو ذکر بھی نہیں کر رہا ہوتا جو بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس سے مراد وہ اخفا سے مراد وہ بات خیال ہے جو کسی کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی اس کا ذکر تک نہ کرے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ کی وسعت، قدرت و تصفر اور اختیار بیان کی گئی تھی۔ اس آیت میں لامحدود وسعت علم کا بیان ہوا ہے، یعنی قریش کو بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری سب سازشوں، شرارتوں اور کارستانیوں سے پوری طرح واقف ہے، کیونکہ وہ تو یعلم السر و اخفا، کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے۔ یعلم السر و اخفا، سر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہے، کسی پر ظاہر نہیں ہے، اور اخفا سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک تمہارے دل میں بھی نہیں آئی، آئندہ کسی وقت دل میں آئے گی۔ ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ اگلے لمحے کیا میرے دل میں آئے گا، کسی کو نہیں پتہ، اور وہ دل میں جب آئے گی، جب ہمیں پتہ چلے گی، تو یہ بھی اخفا ہے۔ حق تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف و باخبر ہے کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا۔ ہمیں کل کا بھی نہیں پتہ، اگلے لمحے نہیں پتہ کیا ہمارے دل میں آئے گا۔ کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اس کی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آئے گی۔ تو اسی بات کو سورۃ الملک میں فرمایا، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 8 کرتے ہیں، آیت نمبر 8، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، لہو لیے، ہو اسی کے، لہو اسی کے لیے، الاسماء نام، الحسنی بہت اچھے، رواں ترجمہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اب یہاں اللہ کی زبردست صفات کے بعد اس کے ناموں کا ذکر ہے، اس کے ناموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اسی کی عبادت کیا جائے۔ لہو الاسماء الحسنی، اور بہترین نام اسی کے ہیں۔ اللہ کے 99 نیمز ہیں، سب کو پتہ ہے، یعنی معبود وہی ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہے، اور بہترین نام اسماء الحسنی بھی اسی کے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ نہ معبود اس کے سوا کوئی اور ہے، نہ اس کے اسماء حسنی ہی کسی کے ہیں، بس اسی کی صحیح معرفت حاصل کر کے اسی سے ڈرایا جائے، اسی سے محبت رکھی جائے، اسی پر ایمان لایا جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے، تاکہ انسان جب اس کی بارگاہ میں واپس جائے تو وہاں شرمسار نہ ہو، بلکہ اس کی رحمت و مغفرت سے شاد کام اور اس کی رضا سے سعادت مند ہو۔ اسی بات کو سورۃ الاعراف 180 میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو۔ مجھے پتہ ہے آپ سب فجر کے اذکار میں اللہ کے 99 نام پڑھتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے 99 نام پڑھنے کے بڑے ثواب ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، تمہارے اچھے نام، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنیٰ، تو اب آپ دیکھیں اللہ کے ناموں میں جو ورائٹی ہے، اس کی طرح طرح کی صفات کا ذکر ہے، وہ بھی ہماری کیفیات کے اس قدر حسب حال ہے کہ ہم جس قسم کی مشکل میں ہوں اسی طرح کا نام لے کر اس کو پکاریں، اس صفت کا واسطہ دیں اور اسے یاد کریں اور اس سے دعا مانگیں۔ اگر ہمیں بخشش چاہیے تو یا غفور کہیں، اگر رحمت چاہیے تو یا رحیم کہیں، ہے نا، محبت پیار چاہیے کہ اللہ پیار، یہ مشکل آسان ہے تو یا ودودو یا ودودو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، تو ہمیں جس قسم کی مشکل ہو اسی طرح کی صفات کا نام لے کر اس کو پکاریں، اس صفت کا واسطہ دے کر، اور اسے یاد کرنا چاہیے اور اس سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر جو ہے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور بلند آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمان و زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے نیچے ہے، تحت الثری، سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ظاہر و باطن ہر بات کا جاننے والا ہے، کچھ اس سے چھپا نہیں۔ یہی بات قریش سے فرمائی، قبیلہ قریش سے جو آپ وسلم کو تکلیف دیتے تھے کہ سر و اخفا، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے،
ظاہر باطن سب جانتا ہے، کچھ اس سے چھپا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اب آپ کا Q&A ہے، آیت نمبر 4 سے 8 تک۔ ان 4 سے 8 تک اللہ تعالیٰ کا کیا تعارف بیان کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ، کون کہے گا؟ بسم اللہ۔ آیت نمبر 4 سے 8 تک میں نے ابھی سب بیان کیا۔ جی، ان آیت میں اللہ تعالیٰ کا کیا تعارف بیان کیا گیا ہے؟ کچھ بھی یاد ہو؟ یہ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے، جو ہوں دوسرا یہ کہ وہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کا مالک ہے۔ ہوں تیسرا یہ کہ وہ ہر ظاہر اور باطن ہر بات کا، ہر پوشیدہ بات کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہوں اور اور کیا تھا؟ جی بس یہی تھا، اسماء الحسنی بتا اور دیا اس آپ کے نے۔ بہترین نام ہیں جن کو لے کے ساری مطلب پاک جی جزاک اللہ خیر۔ اور بھی کوئی کہہ رہا تھا؟ سرورت کہہ رہی تھی، سسٹر سرورت السلام کی علیکم۔ جی پہلے جی، بتائیے سسٹر اللہ سرورت۔ اللہ کے سارے پاک نام اسی کے ہیں، اور ہم جس نام سے بھی ہم میں جو بھی پرابلم ہو تو اس حساب سے اس کے یا ودود ہو یا اللہ کے نام سے ہم جی اس کو پکاریں۔ جی، اس کی صفات سے ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہیں۔ جی جی جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ بارک اللہ فی علمک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا کیا تعارف بیان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور بلند آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور بقول امام مالک کے ہمیں اس کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا کیفیت ہے، کس طرح وہ مستوی ہے، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ سب غیب کی باتیں ہیں، تو مومن تو وہ ہے نا کہ جو غیب پر ایمان، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی بتا دیا گیا الذی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آسمان زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے، جو کچھ زمین کے نیچے تحت الثری، سب اللہ ہی کے لیے ہے، گیلی مٹی کے نیچے۔ وہ ظاہر و باطن ہر بات کا جاننے والا ہے، سینا سرًا و اخفیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا ہوا، وہ اکیلا ہے، احد ہے، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں اب آیت نمبر 9 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، دیکھ لیتے ہیں۔ اور حل کیا عطا آئی کا آپ کے پاس، وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا آئی آپ کے پاس، حدیث خبر موسیٰ کی۔ رننگ ٹرانسلیشن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ تو حل سوال کیا جا رہا ہے نا، کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، تمہیں قصہ معلوم ہے، بات معلوم ہے۔ حدیث کیسے بات کو واقعہ معلوم ہے، سوال کیا جا رہا ہے، تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہاں سنا تو ہے، معلوم تو ہے، تو یہ توجہ مبذول کرانے کا بہت اچھا تعلیم دینے کا طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلی بار اسی صورت میں بیان ہوا ہے، سورۃ طٰہٰ میں، اور قرآن کے مخصوص طرز بیان کی بنا پر اس میں قریش کے کئی اعتراضات کے جواب از خود آ گئے ہیں جو وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ بہت ظلم و تشدد ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا کر کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت ستایا گیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی وہ سننے کے قابل ہے کہ اس میں توحید و نبوت کے متعلق علوم ہے جن کی تبلیغ نافع ہوگی۔ وہ قصہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مدین سے آتے ہوئے ایک رات جس میں سردی بھی تھی اور راستہ بھول گئے تھے، کوئی اب آپ دیکھیں یہ ہمیں تفاصیل سے پتہ چلتا ہے، ہم ٹٹس اینڈ بٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، ادھر سے ادھر سے، تو قرآن ہی سے ہمیں صحیح واقعات پتہ چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہمیں کتنا اچھا پتہ چلتا ہے اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب کہ انہوں نے قصہ نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا آپ کو پہنچی ہے موسیٰ کی بات، موسیٰ کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے آتے ہوئے ایک رات جس میں سردی بھی تھی اور راستہ بھی بھول گئے تھے، کوہ طور پر ایک آگ دیکھی کہ واقع میں وہ نور تھا مگر شکل آگ کی سی تھی۔ جو وہ آگ دیکھ رہے تھے نا وہ نور تھا،
لیکن اس کی شکل آگ سی تھی. سو اپنے گھر والوں سے جو سی بی بی تھی یا خادم وغیرہ بھی فرمایا کہ تم یہاں ہی ٹھہرے رہو، میں یعنی میرے پیچھے پیچھے مت آنا، کیونکہ یہ تو احتمال ہی نہ تھا کہ بدون ان کے آگے سفر کرنے لگے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا نا. وہ تو سمجھے کہ سردی بھی ہے اور بیوی کو درد ذہ بھی آیا ہے، زچگی بھی ہونے والی ہے، تو چلو میں اندھیرا بھی ہے، راستہ بھی بھول گیا ہوں، کوئی مجھے راستہ بھی بتا دے گا اور کوئی آگ تھوڑی سی آگ بھی لے آؤں تو تاپیں گے. تو میں نے ایک آگ دیکھی، میں وہاں جاتا ہوں. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا کر لاؤں تاکہ میری سردی کا علاج ہو یہاں، یا وہاں آگ کے پاس رستے کا پتہ جاننے والا کوئی آدمی بھی مجھ کو مل جائے. سو آپ کو پتہ ہے نا وہ مدین میں تھے جب ان سے قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہت مضبوط انسان تھے. 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک قبطی کی قوم سے تھا، ایک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا. دونوں لڑ رہے تھے تو دونوں کو چھڑانے گئے، ایک گھونسا مارا تو وہ آدمی مر گیا. اب وہ کسی نے آ کے بتایا کہ اے موسیٰ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں نا بادشاہ، تو تم یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ وہاں سے نکل کے چلے گئے مدین پہنچے تو 2 لڑکیاں جو ہے پانی بھر رہی تھیں اور ان کو پانی کے انتظار میں کھڑی تھی، کوئی پانی بھرنے نہیں دے رہا تھا. تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے سب دیکھ رہے تھے، تو لڑکیوں کے پاس گئے. وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ کیوں یہاں کھڑی ہو. تو انہوں نے کہا کہ چرواہے اور سارے لوگ پانی بھر لیں گے، جب ہم بھریں گے ہمارا والد جو ہے بوڑھے ہیں، ہمیں پانی بھرنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے پانی بھر کے دے دیا. انہوں نے جا کے بتایا کہ ایسا ایسا ایک شخص ہے اپنے والد شعیب علیہ السلام کو، اور یہ بہترین شخص ہے، مضبوط بھی ہے اور اس طرح کام بھی کیا ہے، مدد بھی کی ہے، تو آپ ان کو نوکر رکھ لیں، ٹھیک ہے. تو ان کے والد نے بلایا. پھر وہ ایسے تو ایک آدمی کو نہیں رکھ سکتے تھے نا، ایک نوجوان کو موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. تو انہوں نے پڑھا تھا درخت نیچے ربی انزلنی منزل، نہیں انہوں نے پڑھا تھا ربی انی کیا ہے ربی کیا، کوئی بتائے گا دعا؟ لما انزلت الیہ من خیر فقیر، فقیر. ہاں جی کہ انہوں نے کہ اللہ جی جو بھی تم مجھے خیر دے میں اس کا فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں. یہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کو نوکری بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، گھر بھی بس گیا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم 10 سال رہو، اگر 12 سال پورا کر دو تو اچھا ہے. تو وہ اپنا وقت پورا کر کے چلے ہیں. کہاں سے چلیں؟ اب دیکھیں یہ کہانی ہے کہ کیا موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے. تو آج ہماری سائمہ بہن نہیں، وہ بہت ہماری دوسری سائمہ بہن، تو وہ شاید وہ مطلب اس سے کر لیں گے ریکارڈنگ سے. وہ بہت سب کو پسند ہے نبیوں کے واقعے، تو ان کو بھی تو کیا ہوا کہ وہ ان کو آگ نظر آئی. تو انہوں نے کہا راستہ بھی بھول گئے تھے، تو میں کچھ لکڑی وغیرہ یا کچھ سردی کا علاج بھی ہو جائے گا، آگ بھی تاپیں گے. لیکن وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا. تو آگ کے پاس راستے کا پتہ جاننے والا کوئی آدمی بھی مجھ کو مل جائے گا. سو جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو منجانب اللہ سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پس تم اپنی جوتیاں اپنی نالین اتار ڈالو، کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طوا میں ہو. وادی طوا میں اس میدان کا نام ہے، اور میں نے تم کو نبی بنانے کے لیے منجملہ دیگر خلائق کے منتخب فرمایا. سو اس وقت جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اس کو غور سے سن لو. اور وہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. دوسری بات یہ سنو کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے. میں اس کو تمام خلائق سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، اور قیامت اس لیے آئے گی کہ تاکہ ہر شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے. یعنی تم ایسے شخص کے اثر سے قیامت کے لیے تیاری کرنے سے بے فکر نہ ہو جانا، کہیں تم اس بے فکری کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے سارا پیغام دیا. حل عطا کا حدیث و موسیٰ سابقہ آیت میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ اس مناسبت سے ذکر کیا گیا کہ منصب رسالت و دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات و تکلیفیں پیش آیا کرتی ہیں اور انبیاء اور سابقین نے اس کو برداشت کیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ جائیں اس واقعے سے، تاکہ آپ اس کے لیے پہلے سے مستعد و تیار ہو کر ثابت قدم رہیں. کیونکہ قریش بھی آپ کو تنگ کر رہے تھے. جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے کہ یہ آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کی دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. کہ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا، کہ تمام رسول ستائے گئے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو.
یعنی رسولوں کے یہ سب قصے ہم آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا قلب مضبوط ہو جائے اور منصب نبوت کا بار اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے بیان ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو یہاں مذکور ہے اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب وہ مدین پہنچ کر حضرت شعیب کے مکان پر اس معاہدے کے ساتھ مقیم ہوئے کہ 8 یا 10 سال تک ان کی خدمت کریں گے، اور انہوں نے تفسیر بحر محیط وغیرہ کی روایت کے مطابق بعد الاجلین یعنی 10 سال پورے کر لیے، تو شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی کہ میں اب اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں۔ مصر سے آئے تھے نا، مصر میں پلے تھے نا فرعون کے محل میں، اور جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ کوئی فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے در پہ تھا۔ عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو ماں اہلیہ یعنی اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا تھا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ان کی شادی شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک سے ہوئی تھی، تو وہ اپنی اہلیہ کو لیے اور شعیب علیہ السلام نے کچھ سامان دے کر رخصت فرما دیا، جیسے کہ ماں باپ کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں نا، مہمانوں کو کچھ زیادہ راہ بھی دیتے ہیں۔ فرما دیا۔ راستے میں شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ موسم سردی کا تھا، اہلیہ محترمہ حاملہ قریب الولادت تھی کہ صبح شام میں ولادت کا احتمال تھا۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے۔ رات اندھیری، سردی برفانی تھی، اسی حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لیے آگ جلانا چاہا۔ اس زمانے میں دیا سلائی ماچس کی بجائے چکماک پتھر استعمال کیا جاتا تھا، جس کو مارنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا، تو گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے آگ لاؤں، اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں۔ ہمیں بھی ہوتا ہے نا، کہیں آگے جاتے ہیں کوئی ہمیں راستہ بتا دے گا۔ میپ اس وقت تو میپ تو نہیں تھے، گوگل میپ تو نہیں تھا، انکل گوگل نہیں تھے۔ گھر والوں میں اہلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادم بھی ساتھ تھا، وہ بھی اس خطاب میں داخل ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ لوگ رفیق سفر بھی ساتھ تھے، مگر راستہ بھولنے میں یہ ان سے جدا ہو گئے تھے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں اب یہ قصہ سارا آیتوں سے آتا رہے گا، تو اس کی تمہید ہم نے اتنی باندھی۔ اب آیت نمبر 10 ہم دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اِذ را نارن فقالا، جب را اس نے دیکھی، نارن آگ، فقالا پس کہا، لیے اہلی گھر والوں ہی اپنے، اہلی ہی اپنے گھر والوں سے، کسو ٹھہرو، انی بے شک میں، آنستو دیکھی ہے میں نے، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ میں، آتیکم میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بھی قبسن شعلہ انگارہ، او یا اجدو میں پاؤں، الن ناری اس پر آگ، ہدن رہنمائی۔ رواں ترجمہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کو کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ اِذ رأى نارن، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو کیا کیا، فقالا تو انہوں نے کہا، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، امکثوا تم ذرا دیر اسی جگہ ٹھہر جاؤ، انی آنستو نارن مجھے آگ دکھائی دی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں، او اجدو علی النار ہدن یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں، کیونکہ راستہ گم ہو گیا تھا۔ یہ اس وقت شام والوں سے خطرہ تھا تو وہ دوسرے راستے سے گئے تھے جنگلوں سے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ، جو ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھیں، اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اندھیری رات تھی اور راستہ بھی نامعلوم۔ بعض مفسرین کے بقول بیوی کی زچگی کا وقت بالکل قریب تھا اور انہیں حرارت کی ضرورت تھی یا سردی کی وجہ سے گرمی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اتنے میں دور سے انہیں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ گھر والوں سے یعنی بیوی سے، یا بعض کہتے خادم اور بچہ بھی تھا، اس لیے جمع کا لفظ استعمال فرمایا، کہا تم یہاں ٹھہرو، امکثوا، دیکھیں واو الف دکھا رہا ہے جمع، تو تم یہاں ٹھہرو، شاید میں آگ کا کوئی انگارہ وہاں سے لے آؤں یا کم از کم وہاں سے راستے کی نشاندہی ہو جائے۔
سیدنا موسیٰ کا آگ لینے کے لیے جانا، اس واقعے کا آغاز اس وقت سے کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی، اور 8-10 سال آپ مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ وہاں آپ کا نکاح شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا تھا۔ طے شدہ مدت گزارنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آپ اپنے آبائی وطن مصر کی طرف چلنا چاہیے۔ دوران سفر آپ کو رات آ گئی، شدید سردی کا موسم تھا، بیوی ساتھ تھی، وہ حاملہ تھی، سخت اندھیرا تھا، لہٰذا آپ راستہ بھی بھول گئے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں۔ سخت پریشانی کا عالم تھا۔ اتنے میں آپ کو دور کہیں سے آگ دکھائی دی، جو اس بات کی علامت تھی کہ ضرور وہاں کوئی آدمی بھی موجود ہوگا، کیونکہ آگ تو آدمی ہی جلاتے ہیں نا، انسان ہی جلاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، پکانے کے لیے، اجالے کے لیے، تاپنے کے لیے سردی کو۔ چنانچہ آپ نے گھر والوں سے کہا کہ تم تو یہیں ٹھہرو، میں وہاں آگ والوں کے پاس جاتا ہوں تاکہ ان لوگوں سے راہ کا اتا پتہ پوچھ سکوں، دوسرے کچھ آگ کے انگارے بھی لیتا آؤں گا تاکہ تم آگ سینک سکو۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے آسانیاں، آسائشیں مہیا کرے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11، بٹوا ٹرانسلیشن۔ فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، فلما پھر جب، بٹوا ٹرانسلیشن، فلما پھر جب آتاہا وہ آیا اس کے پاس، نودیا پکارا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ والی جگہ پہنچے تو وہاں ایک درخت سے، جیسا کہ سورۃ القصص میں بھی آتا ہے کہ آواز آئی، فلما آتا، یعنی جو آگ دور سے دیکھی، جب اس کے پاس پہنچے۔ مسند احمد وغیرہ میں وہاب بن منبع کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا نہیں۔ آگ سے تو جل جاتا ہے نا، لیکن یہ آگ نور تھی، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور تر و تازگی اور رونق میں اور زیادتی کر دی۔ یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید کوئی چنگاری آگ کی زمین پر گرے تو یہ اٹھا لیں۔ جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ نے گھاس وغیرہ کے کچھ تنکے جمع کر کے اس آگ کے قریب کیا کہ ان میں آگ لگ جائے گی تو ان کا کام ہو جائے گا، مگر جب گھاس پھوس آگ کے قریب گئے تو آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایتیں میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی، یہ گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ بہرحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا۔ یہ عجیب و غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے دامن میں کوہ طور میں پیش آیا جو ان کی داہنی جانب تھا اور جس کا نام طوا تھا۔ آیت نمبر 12، وٹوا ٹرانسلیشن۔ انی بے شک میں، انا میں ہی، رب کا رب ہوں تمہارا، فخلا پس اتار دو، نا علیکا اپنے دونوں جوتے، انکا بے شک تم، بالوادی وادی میں ہو، المقدسی مقدس طوا کی۔ رواں ترجمہ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں نالین اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ انی انا رب کا، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اب کیا کرو، فخلا نعلیکا تو اپنی جوتیاں اتار دے، انکا بالوادی المقدس طوا کیونکہ آپ پاک میدان طوا میں۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں تواضع کا اظہار ہے اور شرف و تکریم کا پہلو زیادہ، اور وادی کی پاکیزگی اس کا سبب تھا، جیسے کہ قرآن کے الفاظ سے واضح ہے، تاکہ اس کے دو پہلو، ایک حکم وادی کی تعظیم کے لیے تھا، یا اس لیے کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکے، کیونکہ یہ مقدس تو وادی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ طوا وادی کا نام ہے، اسے بعض نے، یہ طوا وادی کا نام ہے۔ سورۃ النبا میں ہم دیکھتے ہیں، اچھا پھر یہ دیکھتے ہیں ہم کہ جوتے اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا، ادب، احترام، تواضع، تقدس کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طوا کے مقدس وادی میں اللہ سے کلام کرنے جا رہے تھے۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مصنوعی چیزوں سے آزاد ہو کر انسان کے اندر علم جذب کرنے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ جوتوں کے بغیر انسان کے اندر عاجزی، انکساری بھی آتی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو سورۃ النازعات میں فرمایا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، جب طوا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا،
نبوت سے سرفرازی. یہ مقدس وادی یہ صورت نازعات ہے جس کا نام طوا ہے. کوہ طور کے دامن میں واقع ہے. مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے. اسی مقام پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا 2 دفعہ شرف حاصل ہوا تھا. موسیٰ کلیم اللہ ہیں کیونکہ اللہ ہم کلام ہوئے تھے. پہلی دفعہ جب وہ اپنے اہل و عیال سمیت مصر جا رہے تھے، ابھی جو ہم نے آیت میں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ آپ اس وادی میں آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے. اسی مقام پر اسی موقع پر آپ کو منصب نبوت سے نوازا گیا. اور دوسری دفعہ جب تورات لینے کی غرض سے وہاں گئے تھے، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ القصص میں فرمایا فلما آتاہا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے کنارے مبارک خطے کے ایک درخت سے آواز آئی کہ انا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار. یہ آگ نہیں تھی، نہ اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، بلکہ یہ اللہ کا نور تھا جس نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور اس آگ یا نور کے درمیان یہ سبز درخت لہلا رہا تھا. اس درخت میں سے آواز آنے لگی کہ موسیٰ تم یہاں اتفاقاً نہیں پہنچ گئے علیہ السلام، بلکہ ٹھیک میرے اندازے کے مطابق اس مبارک وادی میں پہنچے ہو، اور میں اللہ تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں جو انی انا اللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. وہ تو گئے آگ لینے اور اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا. اسی طرح ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ آ رہے ہوتے ہیں. سرا و اخفا بھی پڑھا نا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کیا آئندہ ہونے والا ہے، اور ہماری تدبیریں کچھ اور ہوتی ہیں اور وہ کچھ اور چیزیں اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں الحمدللہ. تو اب آپ کا Q&A ہے. 12 کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا کیوں حکم دیا تھا؟ بسم اللہ. کیونکہ وہ پاک وادی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازنا تھا. پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے انہوں نے جانا تھا، تو وہ اس لیے دنیاوی چیزوں سے پاک ہو کے تو ان کے پاس انہوں نے حاضری دینی تھی. جزاک اللہ خیر. چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتا نالین اتارنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ادب، احترام، تواضع، تقدس کے لیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طوا کی مقدس وادی میں اللہ سے کلام کرنے جا رہے تھے. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مصنوعی چیزوں سے آزاد ہو کر انسان کے اندر علم جذب کرنے کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. جوتوں کے بغیر انسان کے اندر عاجزی، انکساری بھی آتی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 13 کر لیتے ہیں. چلیں اور پھر اس پہ اینڈ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 13. وَأَنَا اور میں اخترتُکا چن لیا میں نے تجھے، فَاسْتَمِعْ پس غور سے سنو، لما اسے جو یوحا وحی کی جاتی ہے. رواں ترجمہ. اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. فَاسْتَمِعْ غور سے سنو. اب دیکھیں یہ بات ہمیں سورۃ اعراف میں 204 میں بھی بتائی گئی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن ہم تو غور سے سنتے ہی نہیں، خاموش رہتے ہی نہیں. اگلا بات کرتا ہے تو ہم بیچ میں بول پڑتے ہیں، اور وہ کہنے جا رہا ہوتا ہے کچھ اچھی بات کہ اچھا میں فلاں کام اپنے اوپر مصیبت مول لیتے ہیں اور بہت سی چیزیں اپنے سر لے لیتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہی پھر اس سے 10 سوال کرتے ہیں، اس کا بھی اگلے کا بھی وقت ضائع، اپنا بھی. وہ کہتے ہیں سامنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، کہہ رہے بھائی میری بات تو سنیں. ارے میری تو ابھی بات نہیں پوری ہوئی ہے. میں نے عفاف سے سیکھا، کہتی ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی میری بات بندہ اگلا کہ میں اور آپ ہم اور جب اللہ تعالیٰ ابھی ہماری آیت 13 میں بھی سورۃ مریم کے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو، اور جب قرآن کے لیے بھی کہا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو، خاموش رہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. سما سے سین میں اس کو سنو، غور سے سنو، چپ رہو، خاموش رہو. ہم چپ ہیں. سورۃ الزمر میں بھی یہی فرمایا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں. سورۃ الزمر 18. پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مندی ہے. تو جو ہے پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں. جی اب آگے ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ غور سے سننے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور سے بات سنو. جی تو یہاں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 13 میں
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور سے نخترتکا فاستمع لما یوحا، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا، لہٰذا جو وحی کی جاتی اسے غور سے سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کا اتفاقاً وادی میں پہنچنا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت میں آگ بھڑک رہی ہے، پاس نہ کوئی آدم ہے نہ آدم ذات، آگ جوں جوں بھڑکتی ہے، درخت مزید سرسبز ہوتا جاتا ہے۔ اس عجیب نظارے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس میں ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا پروردگار تم سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تم اس وقت طوا کی مقدس میدان میں پہنچ چکے ہو، لہٰذا اپنے جوتے اتار لو۔ اس آواز کی کیفیت یہ تھی کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کس سمت سے آواز آ رہی ہے، دائیں سے آ رہی ہے یا بائیں سے، آگے سے یا پیچھے سے، اوپر سے یا نیچے سے، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بس آواز کو سننے کے لیے ہمتاً گوش بن گئے۔ اس آواز نے پہلے جملے میں اپنا تعارف کرایا، دوسرے جملے میں یہ بتلایا کہ تم جو راہ بھول چکے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت تم طوا کے صاف ستھرے میدان میں کھڑے ہو اور یہاں پہنچنے کے لیے ہی تم راہ بھولے تھے۔ تیسرے جملے میں یہ ہدایت دی کہ اپنے جوتے اتار لو، ممکن ہے کہ آپ کے جوتوں کو راستے میں کچھ گندگی اور آلائش لگ گئی ہو، ورنہ جوتے اگر نئے یا صاف ستھرے ہو تو جوتے سمیت مسجد تک جانا تو درکنار نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔ تاہم ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کسی مقدس مقام میں داخل ہوتے وقت اتار لیے جائیں، مسجد میں بھی ہم اتار کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ الاعراف میں بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو چنا تو یہی فرما رہے ہیں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اعراف 144۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب کر لیا ہے۔ جو کچھ میں تجھے دوں فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا۔ یعنی اگر دیدار نہیں ہو سکتا تو اور تھوڑی نعمتیں اور فضیلتیں تمہیں عطا کی ہیں، تمہیں اپنا رسول بنایا اور براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا اور تمام جہانوں سے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا اب جو شرعی احکام تمہیں دے رہا ہوں اس پر اچھی طرح عمل کرنا اور ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا۔ تو جو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ غور سے سنو، تو علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی ضروری ہے، قرآن خاموشی سے سننا چاہیے۔ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے، ابھی ہم نے اس میں بھی پڑھا کہ ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ غور سے سننے کے فائدے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، زبانی یادداشت بڑھتی ہے، شخصیت بہتر ہوتی ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اپنی بولی جائیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو آگے ہم پڑھیں گے، آج تو یہاں پہ اختتام کریں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ اے موسیٰ نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، یعنی عبادت میں کرنے کے کام ہے۔ نماز جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر نبوت کے بعد دو کام دیے گئے، لسن غور سے سنو اور عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس پہ ایک ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، ٹھیک ہے۔ تو اور غور سے سننا، اس کے غور سے سننے سے کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے خاموشی ضروری ہے، قرآن خاموشی سے سنا جائے، ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے۔ غور سے سننے کے فائدے یہ ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اب بیچ میں بولیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا، زبانی یادداشت بڑھتی ہے، شخصیت بہتر ہوتی ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، اللہ کی ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اور نبوت ملنے کے بعد دو کام دیے کہ غور سے سنو، پرے اور عبادت کرو۔ اور پھر ہم دعا کرتے اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسے کاموں کی محبت ڈال جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کو غور سے سننے کا حکم دیا کہ اللہ کے کلام کو پوری توجہ اور غور سے سننا چاہیے، انسان کا دل دماغ بالکل حاضر ہونا چاہیے، بلا وجہ کی ہلچل نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ کے کلام سننے اور سمجھنے میں لگانی چاہیے۔ یہ آیت کو ہم دوبارہ کریں گے کیونکہ اس میں ایک ایکٹیویٹی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا اس میں۔ تو اب ایک آپ کا Q&A ہے، کون بہن جواب دے گی؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کو غور سے سننے کا حکم دیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی
اللہ تعالیٰ یہ نے سبق ہے کہ ہم لوگ غور سے سنیں گے سمجھیں گے تو ہی اس پہ عمل کریں گے نا. غور سے نہیں سنیں گے اوپر سے بات گزر جائے گی تو پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. قرآن کو مطلب غور سے سننے سے ہی سمجھ میں آتا ہے نا سارا بالکل عمل. جزاک اللہ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کو غور سے سننے کا حکم اس لیے دیا کہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ کے کلام کو پوری توجہ غور سے سننا چاہیے. انسان کا دل دماغ بالکل حاضر ہونا چاہیے، بلا وجہ کی ہلچل نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ کلام سننے اور سمجھنے میں لگانی چاہیے. آپ لوگ سب ماشاءاللہ اسی لیے تو جواب دے رہے ہیں کہ غور سے سنیں نا. چلیں اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اب جمعے کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں آپ لوگوں کو